الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد دعا کے فضائل و مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ اس تعلق سے احادیث پڑھیں گے۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث جو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر کتاب الدعوات میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ایک اہم عبادت ہے، دعا عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ یہ معنی قرآن مجید سے بھی نکلتا ہے، حدیث میں سنن ابی داؤد ترمذی کی یہ مرفوع حدیث ہے، اور یہ معنی قرآن مجید کی اس آیت سے بھی نکلتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کا یہ قول ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا، اور اس کے بعد میں فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے سے اکڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دعا مانگنا عبادت ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اکڑ ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، جو مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں، تو انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ بندوں میں اور اللہ میں، مالک میں، رب میں یہ فرق ہے کہ کسی بندے سے جب مانگا جائے، سوال کیا جائے، بار بار سوال کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ گویا بندے کو اپنی بندگی، اپنی عاجزی اور رب کی قدرت اور عظمت کا احساس نہیں ہے، وہ کیوں نہیں مانگ رہا ہے۔ مانگنے والا جب رب سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ میں مانگنے والا ہوں، وہ دینے والا ہے، میں رب کا فقیر ہوں، وہ میرا مالک ہے، اور وہ میری باتوں کو سنتا ہے۔ دنیا میں جو بھی پکارے، جب بھی پکارے، جس زبان میں بھی پکارے، جس وقت بھی پکارے، بیک وقت مختلف زبانوں میں، کروڑہ کروڑ اربہ ارب زبانوں میں اپنی اپنی حاجات، مختلف حاجات اللہ تعالیٰ سے سب پکارتے ہیں، سب کی بیک وقت اللہ تعالیٰ الگ الگ سنتا ہے اور الگ الگ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے بھی اس کا ایمان درست ہے، گویا اس کی توحید اس تعلق سے بھی درست ہے، اور وہ اپنی لاچاری اور عاجزی کو سمجھتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا کوئی بڑی بات نہیں، جب چاہے جس طرح چاہے۔ گویا اس کی قدرت کا بھی اعتراف ہے، اس کے علم کا بھی اعتراف ہے، اس کی ربوبیت اور بادشاہت کا بھی اعتراف ہے۔ تو اس دعا میں بہت ساری چیزوں کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے یا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اس میں اگر وہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے، ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب پا رہا ہے۔ مغفرت تو پائے گا جو مانگ رہا ہے، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے دے، تو رزق تو اللہ دے گا، اس کا جواب قبول کرے گا، اور یہ ایک عبادت ہے، عبادت کرنے کا الگ سے ثواب بھی پائے گا، تو اپنی مانگی ہوئی چیز بھی پائے گا اور مانگنے پر اجر و ثواب بھی پائے گا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور مانگنے والی چیز ملے نہ ملے اجر و ثواب تو مل رہا ہے۔ آدمی جتنا اللہ سے مانگے، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی، اللہم ارفعنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، جتنا وہ مانگتا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے کوئی صلاح پڑھ رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، سجدے کر رہا ہو، صدقہ و خیرات کر رہا ہو، تو اس طرح سے جیسے وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مانگنے والا بھی عبادت میں ہوتا ہے۔ اور
دعا ایک اہم عبادت ہے، تو اس طرح سے قیامت تک اس کا ثواب چلتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك، رواہ ابو داود باسناد جید۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جامع مطلب جس میں تفصیل نہ ہو، اجمال ہو اور ساری چیزیں شامل ہو جائیں، ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ جیسے آدمی جب کہتا ہے کہ یا اللہ جنت دے دے، تو یہ جامع دعا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اب کوئی کہے یا اللہ مجھ کو اتنے محل دے دے، یا اللہ اتنے حوض دے دے، یا اللہ تعالیٰ اتنی حوریں عطا فرما، یا اللہ ایسا ایسا لباس عطا فرما، یا اللہ ایسے ایسے خزانے عطا فرما، تو جب وہ کوئی تفصیل کرتا ہے تو یہ جامع نہیں رہ جاتی ہے۔ تو جامع دعا کا مطلب ایسی چیز مانگ لیں کہ اس میں ساری چیزیں آپ ہی آپ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور تفصیلات کو دعا میں چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وعن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعا، اکثر زیادہ تر بیشتر دعا آپ کی یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ۔ جب انس رضی اللہ عنہ کوئی بھی دعا کرنا چاہتے تھے تو یہ دعا کر لیا کرتے تھے اور اس میں اس کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک میں ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی دعائیں کرتے تھے تو ان دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر اس دعا میں غور کریں تو یہ کتنی جامع دعا ہے اور اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر ہے۔ حج کے بارے میں جہاں ذکر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ حج پہ آتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ وہ مانگتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، اور ممکن ہے وہ لوگ ہوں جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو، رب پہ تو ایمان ہو لیکن آخرت پہ ایمان نہ ہو، جیسا کہ کفار مکہ کے تعلق سے بہت سارے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کچھ لوگ یہ دعا مانگتے ہیں جو دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس دعا میں اگر ہم غور کریں، اللہم اے اللہ، آتنا، آتی یعنی عطا کر دے، نہ ہم کو، آتنا ہم کو عطا فرما دے، یا اسی طرح سے ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہم کو عطا فرما دے۔ یہ دعا کون مانگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے، آپ بھی اللہ سے سوال کرتے تھے۔ دینے والا اللہ ہی ہے، باقی سب مانگنے والے ہیں۔ رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے تھے، اللہ سے دنیا مانگتے تھے، اللہ سے جہنم سے آزادی مانگتے تھے۔ آپ جہنم و جنت کے مالک نہیں کہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیں۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اتنی واضح دعا قرآن پاک میں آئی ہوئی، حدیث میں آئی ہوئی، اللہ کے نبی جسے بیشتر پڑھتے تھے، ربنا اے ہمارے رب۔ جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، اللہ تو رب العالمین ہے، ہمارے رب کہا، اس کا مطلب ربوبیت خاصہ کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ ایک ہے ربوبیت عامہ کہ اللہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کو دینے والا۔ ایک ربوبیت خاصہ ہے، اپنے خاص بندوں کا مالک ہے، جن پہ اس کی خاص نظر ہے، جو اس کے پر ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے حکموں کے فرما بردار ہیں،
جو اس کے خاص بندے ہیں، عبودیت خاصہ جن کے پاس، عبودیت عامہ ہے ربوبیت عامہ کے مقابلے میں، اور ربوبیت خاصہ کے مقابلے میں عبودیت خاصہ ہے، تو اپنے خاص بندوں کا وہ خاص رب ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیرے خاص بندے ہیں، تجھ پہ ایمان لانے والے بندے ہیں، تو اس رب کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ کے نام رب کا وسیلہ لیتے ہیں، اس کی صفت ربوبیت کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں آتنا، ہم کو عطا فرما دے، ہم کو دے دے۔ کیا دے دے؟ پھر دنیا میں دے دے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان پڑھنے والے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ دنیا یہ مؤنث ہے، اور ادنا کی مؤنث دنیا، جیسے اعلیٰ کی مؤنث علیا، اقصیٰ کی مؤنث قصویٰ، تو اسی طرح سے ہے دنیا۔ دنیا ادنا کی مؤنث ہے۔ ادنا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادنا یہ دونوں سے مشتق ہے، یا دنا سے مشتق ہے۔ دونوں کے معنی ہوتا ہے قرب، ادنا یعنی زیادہ قریب، تو دنیا آخرت کے معاملے میں زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کا نام ہے دنیا، کیونکہ یہ قریب میں ہے، یہ سامنے ہے، آخرت بعد میں ہے اس کے، اسی لیے اس کا نام ہے آخرت۔ وہ آخر میں آتا ہے، یہ پہلے ہے، وہ آخر میں۔ تو ایک معنی تو دنیا کا ہے قریب، دوسرا معنی ہے دنیا کا ادنا، دناعت سے یعنی کمتر۔ ادنا کہتے ہیں یہ چیز ادنا ہے، معمولی ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، تو اس سے ہے دنیا۔ تو دنیا حقیر بھی ہے، دنیا قریب بھی ہے، اسی لیے اس کا نام دنیا پڑا۔ تو یہ وقت کے حساب سے قریب ہے، مرتبے کے لحاظ سے معمولی اور کمتر ہے، اس لحاظ سے اس کا نام دنیا پڑ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا مانگنے سے روکتا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے اور دنیا مانگنے کی اجازت دی ہے، اور دنیا میں بھی مانگا جائے تو کیا؟ حسنہ، اچھی چیز مانگی جائے، بھلی چیزیں مانگی جائیں، نعمتیں طلب کی جائیں دنیا کی۔ کیا ہے دنیا کا حسنہ؟ کیا ہے دنیا کی نعمتیں؟ آپ جتنا ہر شمار کرنے والا اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں۔ دنیا میں صحت، عافیت، امن، چین، دولت، مال و جائیداد، اچھے بھائی بہن، اچھے دوست، اچھا مکان، اچھی سواری، علم، شہرت، نیک نامی، اچھی غذائیں، اچھی سواریاں، خوبصورت اور اللہ کے دین پر مددگار بیویاں، خوبصورت، صحت مند، تندرست، فرما بردار بچے، اولاد، اس طرح دنیا کی چیزیں، آپ اچھا لباس، اور آپ دنیا کی چیزیں سوچتے جائیے، یہ سب دنیا سب مانگتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما دے، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ عافیت دے دے، یا اللہ دنیا کے شرور سے بچا لے، اس لیے کہ شرور سے بچ جانا بھی نیکی ہے اور بھلائی ہے۔ تو جتنے شرور اور آفات اور بلائیں اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں سب یاد کر لیجئے۔ آپ یہ دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ ہر شر، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے تم مجھے محفوظ فرما دے، تو دنیا میں امن و چین عطا کر دے، دنیا میں صحت و عافیت عطا کر دے، دنیا میں رزق میں فراوانی عطا کر دے، مال و دولت عطا کر دے، غریبی اور محتاجی سے محفوظ کر لے، جو ہے ایک شاندار مکان، اچھے پڑوسی اور بیوی بچے، دوست احباب، ساری چیزیں دنیا کی، سب میں بندہ یہ کہہ کر مانگ لیتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو مجھے دنیا میں نعمتیں عطا فرما۔ اس کے بعد میں پھر کہتا وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرما۔ آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ بندہ مرا آخرت شروع، مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں داخلے تک ایک صاحب ایمان کا سفر ہے۔ اس سب میں بندہ یہ دعا مانگ کر کے سب میں خیر مانگ لیتا ہے، سب میں بھلائی مانگ لیتا ہے، سب کی نعمتیں مانگ لیتا ہے۔ یا اللہ قبر کی منزل آسان فرما، یا اللہ قبر کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھنا، یا اللہ قبر میں بہت اچھی طرح سے، بہت اطمینان سے جواب دے سکوں، یا اللہ برزخ کی زندگی کو خیر اور بھلائی کی زندگی بنا دے،
یا اللہ میدان محشر میں جو مشکلیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، ان مشکلوں کو آسان فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا، آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے انبیاء اور اس کے بعد صحابہ کرام اور صالحین کی رفاقت عطا فرمانا۔ یا اللہ خیر کی جتنی بھی آخرت میں خیر ہے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اللہ عطا فرمانا۔ یا اللہ میرے لیے کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا مہیا فرما دینا، گنہگار ہوں یا اللہ، گنہگاروں کی گناہوں کی پردہ پوشی فرما دینا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو آخرت کی ہیں سب اس میں آ گئے۔ آپ تفصیل، یہ جامع دعا ہے، اس لیے کہتے ہیں جامع دعا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ اور اکثر و بیشتر اسے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما دے، ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ اور قی بچا لے، نہ ہم کو اور ہم کو بچا لے جہنم کی عذاب سے، آگ کے عذاب سے، اے اللہ ہم کو بچا لے۔ وفی الآخرۃ حسنہ میں تو آ گیا کہ اللہ آخرت کی بھلائی عطا کرا، اور جس کو اللہ نے بھلائی دے دی تو عذاب سے بچ گیا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی بھلائی کا حصہ ملا جس کو کچھ دن عذاب میں رہ کر کے جنت ملے، صاحب ایمان ہے اور اپنے ایمان کی وجہ سے تو وہ جنت اللہ دے گا، ہر ایمان والے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر کفر اور شرک کو ایمان کے ساتھ نہیں ملایا ہے، لیکن بقیہ گناہ اس کے پاس ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ جا سکتا ہے، تو اسی لیے وہ مانگتا ہے کہ یا اللہ عذاب جہنم سے بچا لے، تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا نہ پڑے۔ جنت تو مانگ ہی رہا ہوں، اور یا اللہ جہنم سے پوری طرح بچا لے، کچھ بھی جہنم میں نہ جانا پڑے، تو یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ معنی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، جسے یاد رکھنا چاہیے، جسے بار بار پڑھنا چاہیے، جس کے فوائد بھی بہت ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا بھی کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کو گئے، بیمار تھا اور وہ بالکل چوزا ہو گیا تھا، سکڑ کر کے، اور بیماری کی وجہ سے حالت اس کی انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ تم کچھ دعا تو نہیں کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ عذاب جو کچھ آخرت میں میرے لیے ہے وہ دنیا ہی میں مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے ٹوکا، کہا کہ یہ غلط ہے، تم کو عذاب، آخرت کا عذاب سہ سکتے ہو، یہ نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اور اللہ سے کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہر بھلائی دے دے، عافیت دے دے، صحت دے دے، تندرستی دے دے، اور ہر خیر عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تم بدلا کہ آخرت کا دنیا میں دے دو، دنیا کا۔ بہت سارے بیوقوف ایسی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی موت کیوں آ گئی، میری عمر ان کو لگ جائے، یا اللہ میری عمر ان کو لگ جائے۔ احمق، اللہ کو جب دینا ہے کسی کی عمر بڑھانی ہے تو تمہاری عمر ان کو لگ جائے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ الگ سے نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور مانگو، چمٹ کے مانگو، اصرار سے مانگو، بار بار مانگو۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو آج کی اسی دعا پہ ہم آج کا درس مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی دعاؤں پر اگلے دروس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔